نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، Darsequran.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر یہ ہماری نویں نشست ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گزشتہ سے پیوستہ حضرت ابراہیم ہی کا تذکرہ کریں گے۔ 8ویں نشست میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، آپ کی بعثت کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد اور ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی توحید کی دعوت سے بھرپور ہے۔ آپ نے جتنے جھوٹے خدا تھے اور وقت کے ظالم اور جابر حکمران سے لے کر اپنے گھر تک ہر ایک کو فرداً بھی اور اجتماعی صورت میں بھی دعوت توحید پہنچائی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ یہی بات ہے کہ آپ کو امام الموحدین کہا جاتا ہے کہ تمام توحید پرستوں کے آپ امام ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آزمانے کے بعد جب وہ آزمائشوں پر امتحانات میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہانوں کے لیے امام بنا دیا۔ آج دنیا کا ہر طبقہ، ہر مذہب جو ہے حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم کی طرف ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا ہے وہ دین حنیف ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ قرآن نفی کرتا ہے اس بات کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ عیسائیت اور یہودیت کے اس دعوے کی تردید قرآن نے کر دی، کہا حنیفا مسلما، وہ تو سیدھے یکسو مسلمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار ہمارے لیے، بالکل ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہم اس کردار کو دیکھیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی سے سیکھیں۔ جب مختلف امتحانات کے اندر آپ کو آزمایا گیا، جس طرح گزشتہ نشست میں ذکر ہوا تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور بتوں کی پرستش نہ کرنے پر حاکم وقت سے آپ کا مناظرہ، اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں اور مختلف جو اس وقت کے یوں سمجھیں کہ حکمران طبقے کے خاص لوگ تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مولد، وہ مقام جس جگہ آپ کی جائے پیدائش ہے، بائبل کو چھوڑنا پڑا اور بائبل سے حران کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، چونکہ اتنا عرصہ دعوت دینے کے بعد بھی حضرت لوط اور حضرت سارہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے والا جب نظر نہ آیا تو حضرت ابراہیم نے ان دونوں حضرات کو لیا اور حران کی طرف نکل پڑے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کی طرف یہ مقام ہے۔ جب آپ راستے میں تھے تو چلتے چلتے آپ جو ہے مصر پہنچے، اور مصر میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو بھی آپ کا رفیق سفر بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے نکاح میں آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور حضرت سارہ کی بزرگی یہ مصر کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ انتہائی متبرک اور مقدس خاندان ہے۔ تو مصر کے لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے، بڑے انعام اور اکرام سے نوازا، یہاں تک کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو سارہ کے ساتھ ہاجرہ کو بھی لے کر رخصت ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں بیویوں سے اولاد عطا فرمائی، اور حضرت سارہ سے بھی اور حضرت ہاجرہ سے بھی۔ حضرت ہاجرہ چونکہ مصر کے ملک جبار ایک فرعون کی بیٹی تھی، جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لونڈی تھی، وہ لونڈی نہیں تھی بلکہ انتہائی عزت اور اکرام والی
جو ہے عظمت والے خاندان سے، جو وہاں مصر کا ایک عظمت والا خاندان تھا اس سے تھی، لیکن آپ نے وقت کے مطابق اور جو اس زمانے کی روش تھی کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کی خادمہ کہلاتی تھی، آپ نے حضرت سارہ کی خدمت اور ان کی لونڈی بن کر زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ ان کی بزرگی اور ان کا مرتبہ آپ کے دل میں بیٹھ چکا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کی خوشخبری دی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچ چکے تھے تو حضرت ابراہیم نے اپنی دعوت کو دیکھا اور لوگوں کی طرف سے جو ہے بے رخی کو دیکھا کہ وہ دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول بھی نہیں کر رہے، تو آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی دعوت میں گزر گئی، ہجرت میں گزر گئی، سفر میں گزری، اولاد ہوتی تو یہ بھی بڑا اچھا ہوتا۔ آپ نے رب سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دعائیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے وہ دعائیں مانگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا کہ لوگوں جب بھی مانگو تو اس طرح مانگو جس طرح میرے خلیل ابراہیم نے مانگی ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم میں مانگنے کا جو سلیقہ تھا اور جو عاجزی اور تواضع تھی وہ ایک خاص قرب کا ہی نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ دعا رب ہب لی من الصالحین کہہ کر مانگی کہ الہ العالمین اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ مطلق اولاد نہیں مانگی، اللہ نے اس نیک اولاد میں سے حضرت اسماعیل عطا کیے۔ حضرت اسماعیل کا جو واقعہ انشاءاللہ وہ مستقل اپنے مقام پر آئے گا کہ ہم حضرت اسماعیل کا جب ذکر کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات کہ ایک نئی پریشانی یا ایک نئی آزمائش آپ کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد پھر بھی خدا کو یہ منظور تھا کہ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ اپنی بیوی اور اپنے اس مانگے ہوئے طلب کیے ہوئے جو ہے بچے کو، حضرت اسماعیل کو کہیں بیاب و گیا وادی میں چھوڑا۔ تو آپ نے غیر ذی زر ایک بیاب و گیا وادی مکہ میں جا کر ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، اولاد سے دوری، اور بیوی کو بھی خدا کے سپرد کر دیا۔ وہاں کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندوبست نہیں، لیکن چونکہ خدا کا یہ خلیل انتہائی زیادہ مواحد تھا، خدا پر بھروسہ اور یقین اتنا کامل تھا کہ اللہ کے حکم پر بلا چوں چرا کیے، بغیر کوئی سوال کیے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ یہ بھی عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری دی۔ فرشتوں نے آ کر جب خوشخبری دی تو بہت زیادہ عجیب سا لگا یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ انہوں نے حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم کی جھولی میں ڈالا، اور پھر حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا جو نہ ختم ہونے والا، یعنی تمام بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت اسحاق سے وہ جو ہے اسحاق کی اولاد کہلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اسحاق حضرت سارہ سے ہیں جو پہلی بیوی حضرت ابراہیم کی، جبکہ حضرت اسماعیل جو کہ جد امجد ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک لونڈی سے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے جس کی ہم بات اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں تمام انبیاء ہیں، جن میں حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف، ایوب اور جتنے بھی نبی، حضرت موسیٰ اور حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ انشاءاللہ ان کے واقعات بھی تسلسل کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے، اور ان کی حالات زندگی کو بھی پیش کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم واپس مکہ آتے ہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، تو بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ایک نئی آزمائش سامنے ہوتی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ راہ خدا میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد اے خلیل، اب ایک اور قربانی آپ کی منتظر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اس مانگے ہوئے طلب کیے ہوئے اس پیارے فرزند کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اس میں بھی بلا چوں چرا کیے اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ قربانی پیش کرنے کے ارادے سے اپنے اس فرزند کو لٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ عظمت کے ساتھ آپ سے یہ قربانی قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک جنتی مینڈا ذبح کرا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مفصل واقعہ حضرت اسماعیل کی زندگی میں ہم بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں یہاں سے بھی آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے ایک ایسا کام لیتے ہیں
کہ جو آج میرے لیے اور اس امت کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے انتہائی اہم ہے۔ آج جس مرکز کو ہم محور توحید سمجھتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ، اس کی تعمیر کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ یہی اسماعیل جسے بچپن میں لا کر یہاں غیر ذی زر ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا تھا، آج وہ اس قابل ہوا ہے کہ ایک ایسا گھر تعمیر کرے جس گھر کے متولی نے آگے چل کر اسی کے خاندان، اسی کی نسل سے دنیا میں آنا ہے، اس کی بعثت ہونی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی بہت ہی سمجھنے کی اور انتہائی قیمتی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اتنا بڑا کام، اللہ کے سب سے بڑے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہی یہ گھر تعمیر کرنا میری ڈیوٹی تھی، میں نے تعمیر کیا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، تقبل منا، مجھ سے اور اسماعیل سے، ہم سے قبول کر لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان پر اتراتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، شاید ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری جو ہے یہ عبادت رب کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ لیکن ایک طرف حضرت خلیل ہیں کہ اتنی قربانیاں پہ در پہ دینے کے بعد، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد بھی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الہی قبول کر دے، قبولیت شرط ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ ایک دوسری دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، الہی مجھے اور اسماعیل کو مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، مطیع اور عبادت گزار بنا دے۔ عبادت میں، اطاعت میں انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے لوگ اطاعت طلب کر رہے ہیں، اطاعت مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی مانگتے ہیں ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں، نسل میں امت مسلمۃ لک، امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا، فخر کا مقام ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے صدقے اس امت کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا کیا، اور ابراہیم اور اسماعیل جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ مانگ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ تو یہ اس امت کے لیے بھی اعزاز ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس امت کے لیے ایک آئیڈیل کردار بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کے متولی، اس کے امام اور ایک ایسے رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو اس مرکز توحید سے ایک ایسی آواز اور ایک ایسی دعوت کا پرچار کرے جو اطراف عالم میں پھیلے۔ تو حضرت ابراہیم ربنا وبعث فیہم رسولا، پھر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ایک نبی، ایک رسول مبعوث فرما انہی میں سے۔ اور وہ بھی حضرت ابراہیم یہ فرماتے ہیں کہ الہ العالمین میری ذریت، میری اولاد میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی امت کو حضرت خلیل مانگ رہے ہیں، اور پھر دعوت اور آپ کی نبوت کے مقاصد کو بھی حضرت خلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ایسا نبی مبعوث فرما کہ جو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، الہ العالمین جو ہے قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائے، جو ان کا تزکیہ نفوس کرے، جو علم و حکمت کے گر سکھائے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں، اور جس طریقے سے حضرت ابراہیم کی دعائیں سورہ ابراہیم کے اندر آخر میں مذکور ہیں، اکثر لوگ جو ہے نمازوں کے بعد مانگتے بھی ہیں، حضرت خلیل کی دعائیں انتہائی اہم ترین دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضرت خلیل کی سیرت اور حضرت خلیل کے کردار کو جو ہے اپنانا چاہیے۔ اس میں ایک اور اہم بات جو آیت شروع میں پڑھی گئی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا عظیم منصب عطا فرمایا کہ دنیا کی امامت اے ابراہیم تیرے لیے ہے، لیکن آپ نے فرمایا ومن ذریتنا، کیا یہ امامت میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اولاد میں سے جو کوئی نیکوکار ہوگا اس کو تو ضرور یہ منصب امامت سے نوازا جائے گا، لیکن جو کوئی ظالم ہوگا، جو کوئی اس روش سے ہٹ جائے گا، اس دعوت سے ہٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ امامت کا منصب چھین لیں گے۔ ایسا ہی رہا جب تک حضرت خلیل کی اولاد میں، حضرت یعقوب کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امامت کا عظیم منصب، نبوت کا عظیم منصب جو ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں انہیں ملتا رہا۔ جب ایک ایسی روش اس کے بعد آئی کہ بنی اسرائیل نے
اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل کی گئی تھی کتاب، اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا، اور حضرت خلیل اور حضرت خلیل کی اولاد میں انبیاء کے ذریعے سے جو دعوت ان تک پہنچائی گئی تھی اس دعوت کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان سے یہ منصب چھین لیا، اور ایک عرصے کے بعد پھر یہ منصب اولاد اسماعیل میں یہ عظیم ترین امامت کا منصب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کی یہ دعوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دین حنیف پر ہیں، اور دین حنیف حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت خلیل کی زندگی کو پڑھ کر اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم ہی کی زندگی سے جڑے کچھ اہم واقعات ہیں جو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی انشاءاللہ العزیز سیرت میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com